قیامت کی ہولناکی ایسی ہے، ہم قیامت کو صرف ایک قصہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں ایک قصہ پیش آنے والا ہے، ایک واقعہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، حالانکہ قیامت ایک ایسا منظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم اس دن جمع کریں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جس دن ہم لائیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور اندھے اور گونگے اور بہرے ہو جائیں گے اس حالت میں۔ اور پھر فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ ایسا دن ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ، بندہ ایک عجیب چیز دیکھے نا تو وہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، آنکھ بند ہی نہیں ہوتی، اپنا ہوش حواس بھول جاتا ہے میں کیا کر رہا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب وہ قیامت کا منظر آئے گا اسے دیکھے گا، تشخص فیہ الابصار، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ کیا ہوا، یہ آج کیسا منظر ہے۔ قیامت ایک واقعہ نہیں ہے، قیامت ایک حقیقت ہے، قیامت ایک ایسا منظر ہے جس میں آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، جس میں بندے کا دماغ اس طرح سوچ و فکر میں، بندہ ابھی ڈاکٹر کے پاس بندے کو لے جائے نا، سارا چیک اپ کروائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی مرض نہیں ہے صرف پریشانی کے بغیر۔ وہاں جو پریشانی ہوگی، دنیا کی پریشانی اتنی ہے کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ دیے، چھوٹ گئے سب کچھ، اندر کی پر کہتا ہے اندر اندر میرا فکر مجھے کھائے جا رہا ہے، میرا غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ اس وہ جو قیامت کا منظر ہوگا، وہ جو اندر کا غم کھائے گا، وہ اتنا سخت ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس سختی کی وجہ سے، اس پریشانی اور غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ جائیں گی، اس کے کان، پریشانی اتنی ہوگی، پریشانی اتنی ہوگی اس کے کان سننا چھوڑ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا، اللہ فرماتا ہے یوم ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، بیماری تھوڑی سی بڑھ جائے دنیا میں تو آنکھیں ہمیشہ بتا دیتی ہیں، آنکھوں میں اگر تجربہ نہیں ہے تو بچوں کو دیکھا کریں، جب بھی تھوڑا سا بخار ہو جائے تو آنکھوں کا رنگ بدل جائے، آنکھوں ہی سے پتہ چلتا ہے بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، وہ جو اندر کی بیماری ہوگی، غم ہوگا کہ میں گناہ گار، میرے اتنے جرم جو آج میرے سامنے ہیں، اللہ فرماتے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور ایسے ہو جائیں گے اس کا رنگ یومئذ زرقا، نیلی کی نیلی، اندر ہی بدل جائے گا۔ ہم نے قیامت کو سمجھا ایک واقعہ رونما ہوگا، ایک واقعہ پیش آئے گا اور وہاں سارے جمع ہوں گے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے نا، لیکن اس کی ہولناکی اتنی ہے، وہ خوف، اس کا خوف اتنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے مرنے والے، ہر مرنے والے کے لیے قیامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے سر کے بال یا داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، کسی کے یعنی جوان رہتا تھا، میں تو جوان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ دور ہے جب داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے، جس قبر والے کے پاس کھڑے ہو کر قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا کرتے اور اسے حال احوال پوچھتے تھے، یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو قبر والے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے حکم سے قبر والے کو زندہ کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کی داڑھی، اس کے بال سر کے سفید تھے۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس دور میں، اس وقت میں تو کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، آپ کے کیسے سفید؟ سنیے گا میرے بھائی، ہم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ شاید ایک واقعہ رونما ہوگا، وہ ایک شاید قصہ ہی ہے، سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے یہ داڑھی اور بال کے سفید ہو گئے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ وہ موت کی اتنی سختی تھی جس نے سب کچھ سفید کر دیا، سر کے بال بھی سفید کر دیے، داڑھی بھی سفید کر دی۔
یہ رب کا ایک فیصلہ ہے جو ہو کر رہتا ہے. ہم اسے قصہ کہانی کی طرح سنتے ہیں, کہیں حقیقت اسے دیکھیں نا, حقیقت یہ حقیقت ہے. انشاءاللہ مسلمان کہیں غفلت میں نہیں جائے گا, کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. قیامت ایک ایسی حقیقت ہے, آج 10 بندوں کے سامنے کسی کا نام لے کر کہہ دیں اس میں یہ عیب ہے تو کٹ کر کے بیٹھ جائے گا, اس نے میری بے عزتی کی ہے. قیامت وہ ایک ایسی حقیقت ہے, اللہ پوری کائنات کے سامنے پوچھے گا, مولوی نذیر صاحب بتاؤ کیا کرتے رہے دنیا. 31 میں رہنے والوں, پوری کائنات سامنے ہوگی, حضرت آدم سے لے کر میرے کریم نبی حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا انسان اس دن جمع ہوگا. ان کے سامنے اللہ پوچھے گا, بتا میں نے تجھے احکامات تو یہ دیے تھے, میرے نبی کی تابعداری کرے, اتباع کرے, زندگی ایسے گزارے میرے کریم آقا کو دیکھ کر. میرے کریم آقا کہاں اٹھے, کہاں بیٹھے, کیا حکم دیا, بھول گئے. آج اپنی بے عزتی سمجھتے. وہ جو وہاں ساروں کے سامنے کھلیں گے اس کی کوئی سوچ نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ ہمیں فکر نصیب